فرمایا اگر میں نے کہا اگر حضور اپنی سواری کا نام برق دیتے، فرماتے میں نے برق پہ سفر کیا تو سفر معراج میں رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی، مگر تاجدار کائنات نے اپنی سواری کا برق نہیں بتایا، براق بتایا۔ وہ سنگل لائٹ نہ تھی، ملٹیپل لائٹس تھی۔ جب ملٹیپل لائٹس تھی تو جن اربوں کھربوں میلوں کی تلاش ایک سیکنڈ میں، ارب کھرب میل ایک سیکنڈ میں سفر کرنے کی تلاش میں سائنس سرگردہ ہے۔ وہ جس منزل کی تلاش میں سائنس گردہ ہے وہ نور مصطفیٰ کے قدموں کی دھول سے نکلی۔ حضور وہ سفر کر چکے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی، محبوب ایک لمحے چشم زدن میں تیرا وہاں تک جانا اور آنا، کسی کو کیا خبر کہ صورت رفتار کیا تھی۔ اس صورت رفتار پہ قسم کھائی۔ وقت تھما رہا۔ اب آج سمجھ گیا نا، لوگ کہتے ہیں وقت کیسے تھما رہا؟ بھئی یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت پانی بہتا رہا اور کنڈی ہلتی رہی وضو کا، یہ روایت ضعیف ہے۔ مان لیا ضعیف ہے، مان لیا موضوع ہے، چھوڑ دو اس بحث کو۔ اب اس کا جواب کیا دیتے ہو؟ جب آئنسٹائن کہتا ہے کہ جس لمحے چلو گے ساری کائنات گھوم کر اسی لمحے واپس آ جاؤ گے، اگر کوئی اسی لمحے واپس آ جائے تو پانی چل رہا ہوگا یا نہیں؟ چھوڑ دے روایت کو، درایت پر آ جائیں۔ کیا درایت؟ عقل کی بات کریں، روایت کو چھوڑ دیں۔ کوئی سارا سفر اسی لمحے کر کے واپس پہنچ جائے تو وضو کا پانی، غسل کا پانی بہ رہا ہوگا یا نہیں؟ اسی لمحے اسی سیکنڈ کوئی واپس آ جائے تو کنڈی ہل رہی ہوگی یا نہیں؟ بھئی کنڈی کو ہل کر رکنے میں بھی کوئی آدھا منٹ تو لگتا ہے، آدھا منٹ 30 سیکنڈ تو لگتے ہیں، اور مصطفیٰ کا سفر تو سیکنڈ کے بھی کروڑ حصے میں ختم ہو گیا۔ تو ہل نہیں رہی تھی تو کیا ہو رہا تھا؟ روایت نہ صحیح، درایت پر فیصلہ کر لیں۔ اللہ نے اسی صورت رفتار کی قسم کھائی، محبوب تیری رفتار کی تیزیوں کی قسم۔ پھر ہوا کے 3 معنی ہو گئے، اب اذا ہوا کا چوتھا معنی، اذا ہوا اس کا چوتھا معنی ہے۔ عربی میں ہوا اور حویجن مصدر، یہ کہتے ہیں الشیء القائم بین الحلق والصدر، گلا اور سینہ، 2 حدوں کے درمیان جو قائم ہو کوئی چیز، اس کو ہوا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 2 حدیں ہیں، اوپر کی حد اور ایک نیچے کی حد، جو 2 حدوں کے درمیان ہو اس کے لیے لفظ ہوا استعمال کرتے ہیں کہ یہ قائم ہوا، 2 حدوں کے درمیان قیام پذیر ہوا۔ اب فرمایا قسم ہے محبوب تیری کہ تو 2 حدوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اذا ہوا، قسم ہے محبوب اس وقت کی جب تو 2 حدوں کے درمیان تھا۔ اب وہاں 2 حدیں کون سی ہیں؟ جن 2 حدوں کے درمیان حضور کھڑے تھے، جس کی اللہ نے قسم کھائی، وہ 2 حدیں کون سی ہیں؟ تو لوگوں سمجھ لو، اوپر کی حد خالق تھا، نیچے کی حد مخلوق تھی۔ حضور جب عرش معلی اور لا مکان سے اوپر گئے تو عرش معلی سے آگے جب عالم لا مکان میں داخل ہوئے تو یہ وہ وقت تھا جب مخلوق حضور کے نیچے رہ گئی، خالق حضور سے اوپر تھا۔ مخلوق حضور کے قدموں کے، عالم خلق قدموں کے نیچے رہ گیا اور خالق اوپر تھا، اور محبوب خالق عالم، جہاں خالق جلوہ پذیر ہے، اس کا مقام خاص جو جہتوں اور مقامات سے پاک ہے، جہاں اس کا جلوہ لازوال ہے۔ فرمایا کہ محبوب تیرے اوپر خالق کا مقام تھا، تیرے قدموں کے نیچے مخلوق کا مقام رہ گیا تھا، اور تو ان 2 حدوں کے درمیان تھا۔ تو بولیں اب مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟
حضور کی شان کیا ہوئی؟ مخلوق قدموں کے نیچے، خالق اوپر ہے، حضور مقام ہوا پر خالق و مخلوق کے درمیان قائم ہے۔ یہ حرف مشدد اور عالم برزخ کا مقام ہے، یہ برزخ کا مقام ہے۔ جیسے مشدد حرف ہوتا ہے نا، مثلا آپ کہیں معلم، بولیے لفظ کیا، سارے بولے معلم، تو لام پہ شد آ گئی نا، لام پہ شد ہے۔ شد کیسے لکھتے ہیں؟ لکھیں انگلی سے، سارے لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ کتنے ڈنڈے بنے؟ تو 3 ڈنڈے بنے، 3 بار الف بنائی نا، تو شد کہتے ہیں 3 حیثیتوں کو۔ پہلا ڈنڈا اوپر کی حد کی طرف اشارہ ہے، پچھلی حد۔ اگلا ڈنڈا بعد کی حد ہے، درمیان کا اس کی اپنی حیثیت ہے۔ تشدید شد میں 3 چیزیں ہیں۔ اب معلم، لام پہ شد ہے تو لام 3 بار استعمال ہوا۔ لام کتنی بار؟ اب معل، ایک بار لام پچھلی عین کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ معل، ایک بار لام اپنے سے پہلی عین کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور لل، ایک بار لام پچھلی میم کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ایک بار عین اور میم کے درمیان خود لام اپنی حیثیت میں قائم ہے۔ ادھر عین ہے، ادھر میم ہے، درمیان میں لام قائم ہے، اس کو حرف مشدد کہتے ہیں۔ یہ مقام ہوا ہے، ادھر عین ہے، ادھر میم ہے، تو ایک ہاتھ لام کا عین کے دامن پر ہے، ایک ہاتھ لام کا میم کی طرف ہے، اور درمیان میں اپنے وجود کے ساتھ برزخ کی شکل میں قائم ہے۔ درمیانی واسطہ، درمیانی وسیلہ اس کے طور پہ قائم ہے۔ تو فرمایا محبوب آپ کی حیثیت یہ حرف مشدد کی طرح کہ آقا علیہ السلام اپنی حیثیت میں اللہ کے عبد ہیں، مگر ایک رابطہ آپ کا خالق کے ساتھ ہے، ایک رابطہ آپ کا مخلوق کے ساتھ ہے۔ جو ہاتھ خالق کی طرف ہے اس سے رب سے لے رہے ہیں، جو ہاتھ مخلوق کی طرف ہے اس سے مخلوق کو دے رہے ہیں۔ اب عین اور میم کبھی آپس میں مل نہیں سکتے اگر درمیان میں لام ملانے والی نہ ہو۔ لام درمیان سے ہٹا دیں، عین عین رہ جائے، میم رہ جائے، یہ کبھی آپس میں جڑ نہ سکیں، چونکہ میم کی جرت نہیں کہ لام کے بغیر عین سے مل سکیں، اور عین کی عادت نہیں کہ لام کے بغیر میم سے ملاقات کر سکے۔ عین اور میم کا رابطہ لام ہے۔ فرمایا محبوب تو خالق و مخلوق کے درمیان اس طرح ہے کہ مخلوق تیرے بغیر مجھ سے مل نہیں سکتی، میں تیرے بغیر مخلوق کو عطا نہیں کر سکتا، اس لیے محبوب جو دینا چاہتا ہوں مخلوق کو تیرے ذریعے دیتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے تیرے ذریعے ملتا ہے۔ اس لیے اور فرمایا محبوب قسم ہے تیرے اس مقام کی، اس مقام کی کہ تو خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ ہے، اور یہ رابطہ اس رات ہم نے ظاہر کر دیا کہ سارے عالم خلق کو محبوب تیرے قدموں کے نیچے کر دیا۔ پورا عالم خلق محبوب تیرے قدموں کے سائے کے نیچے ہو گیا۔ کیا؟ یہاں ایک میں ذوقی بات کرتا ہوں، اپنے ذوق اور وجدان کی بات، بس اشارہ دوں گا، آگے نہیں بڑھوں گا۔ پورا عالم خلق، مخلوق کی پوری دنیا، وہ تو حضور کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ عرش سے اوپر عالم خلق نہیں ہے، عرش سے اوپر عالم خلق، تو پورا عالم خلق سدرۃ المنتہا تک، منتہا جب کہہ دیا تو انتہا ہو گئی نا، عالم خلق کی، مخلوق کی انتہا ہو گئی، تو پورا عالم خلق تو حضور کے قدموں کے نیچے تھا۔ تو قدم تو جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو ابتدا کی منزل ہے،
قدم ابتدا ہے، اور مخلوق کا سارا عالم حضور کے قدموں کے بھی نیچے تھا۔ جہاں عالم خلق ختم ہوا اس کے اوپر کنارے پر تو حضور کھڑے تھے، تو سراپا سارا کس عالم میں تھا؟ میری بات آپ سمجھیں، حضور مخلوق ہیں، حضور مخلوق ہیں، خالق نہیں، پر اتنی بات ہے کہ مخلوق کا سارا عالم تو قدموں کے نیچے تھا، تو سراپا مصطفیٰ کا کس عالم میں تھا؟ مخلوق تو قدموں کے نیچے رہ گئی، تو وجود سارا کہاں تھا؟ جس عالم میں تھا اس کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے قسم کھائی، محبوب قسم ہے تیرے اس وقت کی، اس مقام کی جب مخلوق تیرے قدموں کے نیچے رہ گئی، خالق تیرے اوپر ہوا، اور یہ درمیان کا مقام لا مقام صرف تیرا ہی مقام تھا، یہ صرف تیرا مقام تھا۔ اذا ہوا من نجم اذا ہوا، کتنے؟ 5 ہوئے معنی؟ 4۔ اب ایک 5واں معنی اذا ہوا، ہوا کا ایک 5واں معنی ہے، اور اس کا معنی ہے فنا۔ کیا معنی ہے؟ فنا ہونا۔ قسم ہے محبوب تیرے وجود کی، چمکتے وجود کی، جب وہ فنا ہو گیا۔ اب کہاں فنا ہو گیا؟ فرمایا محبوب قسم ہے تیری ذات کی، جب اذا ہوا، جب فنا ہوئی، کس میں فنا ہوئی؟ ذات مصطفیٰ، ذات خدا میں فنا ہوئی۔ اذا ہوا، جب وہ فنا ہو گئی، کہاں فنا ہو گئی؟ کس میں فنا ہو گئی؟ ذات باری میں فنا ہو گئی۔ تو محبوب قسم ہے تیری ذات کے اس مقام کی جب وہ میری ذات میں فنا ہو گئی، اور وہ حضور کی ذات، ذات الہی میں فنا کیسے ہوئی؟ یہ قرآن سے پوچھتے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو رف رف کا تخت آ گیا، اور اس وقت تک حضور پہلے براق نشیں تھے، اب تخت نشیں کر دیا۔ اور رف رف کے تخت پر بٹھانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ تخت اقتدار کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا محبوب اب تو تخت نشیں ہو، تخت پہ بیٹھ۔ یہ تخت کی سواری اگر سدرۃ المنتہا سے پہلے آسمان پہ تجھے مل جاتی، سدرۃ المنتہا پہ ملتی، 4، 6، 7ویں آسمان پہ ملتی، کسی بھی مقام پہ ملتی محبوب، تو تو جس تخت پہ بیٹھتا عالم مکان کا کچھ حصہ تیرے تخت سے اوپر بھی ہوتا، تیرے تخت سے، تیرے اقتدار سے اوپر ہوتا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ عالم مکان کا سارا سفر براق پر کر۔ اب عالم مکان اور عالم خلق سارا نیچے ہے، اور اس سب سے اوپر محبوب اب تیرا تخت ہے۔ تو حضور جب تخت نشیں ہوئے تو ساری کائنات حضور کی سلطنت بن کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ رف رف پہ سواری ہوئی۔ یہ عالم لاہوت کا سفر تھا، انوار و تجلیات الہیہ کے ہزار حجابات تھے۔ آقا ایک ایک حجاب سے گزرتے گئے، اور حجابات انوار الہیہ کا رنگ حضور پہ کے رنگ پر چڑھتا گیا۔ رفتہ رفتہ حضور کے اپنے رنگ، آگے چل کے عرض کرتا ہوں، رف رف کا تخت آقا کو اس مقام پر لے جا پہنچا جہاں لا مکان کی بھی حد آ گئی، لا مکان کی بھی حد آ گئی۔ وہ مطلع حقیقت کے ظہور کا کمال تھا، اس مقام پر رف رف بھی آگے نہ جا سکا۔ فرمایا حبیب اب رف رف کا زمانہ، محرف کا سفر بھی ختم۔ آقا فرماتے ہیں اس کے بعد رف رف رک گیا، مجھے الوداعی سلام کہا کہ تخت نور بھی اب آقا اوپر نہیں جا سکتا، اوپر مقام خاص آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک بکہ نور عطا کیا، وہ تیسری سواری تھی، ایک نور کا حالہ تھا۔
آقا فرماتے ہیں نور کے حالے نے مجھے اپنے گھیرے اور گود میں لے لیا اور نور کا حالہ مجھے لے کے اوپر چل پڑا. اب اللہ ہی بہتر جانے وہ نور کیا تھا اور نور کا حالہ کیا تھا. اس بقعہ نور میں حضور کو لے جایا گیا اس مقام تک جہاں ثم دنا کی منزلہ پہنچی اور آقا فنا ذات محمدی ذات الہی میں فنا کیسے ہوئی. جب مقام ثم دنا کے قریب پہنچے تو پھر بقعہ نور رک گیا. آقا بقعہ نور سے نکلے اور ایک اجنبی ماحول تھا وہ ماحول بھی نہ تھا. وہاں پہنچے تو آواز آئی. اب کوئی سواری نہ تھی فقط سوار ہی سوار تھا. عالم تنہائی تھا. کوئی عالم نہ تھا کوئی مکان نہ تھا کوئی لا مکان نہ تھا کوئی نور نہ تھا کوئی شے نہ تھی. وہاں عالم تنہائی میں مصطفیٰ تھے. سوچا کہ آگے بڑھوں. آواز آئی کیف یا محمد اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب رک جا. حکم و حبیب اب رک جا. آقا علیہ السلام رک گئے. سوچا کہ رکنے کا حکم کیوں ہوا. محبوب مکہ سے چل کر عالم مکہ کی مسافتیں اور سدرۃ المنتہا سے لامکہ کی مسافتیں طے کرتے ہوئے یہاں تک محبوب تو چل کے آیا ہے. اب رک جا. اس سے آگے میں چل کے تیرے قریب آتا ہوں. اس سے آگے میں چل کے آتا ہوں. آقا علیہ السلام رکے. آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی. میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے. آپ کا رب اب صلاۃ پڑھ رہا ہے. جن کو میری ساری بات پہ شک تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو صلاۃ کی یصلی فی قبرہ ہی موسیٰ علیہ السلام کا یصلی ہونا صلاۃ پڑھنا نماز تھی یا درود و سلام تھا. بھئی درود و سلام پر جنہیں شک تھا وہ نماز مان لیں. اگر موسیٰ کی صلاۃ نماز تھی تو خدا کی صلاۃ کیا تھی. خدا کیا صلاۃ پڑھ رہا تھا. وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا. وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا. وہ بھی یصلی فی قبرہ ان ربک یصلی. وہی یصلی ان کی شان کا تھا. یہ یصلی اس ذات کی شان کا ہے. سو جو موسیٰ کر رہے تھے وہی اللہ اپنی شان کے لائق کر رہا تھا. فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی. محبوب اب رک جا. اب حسب دستور آپ کا رب درود و سلام پڑھ کے آپ کا استقبال کرتا ہے. درود و سلام کے ذریعے آپ کا استقبال کرتا ہے. آقا کا استقبال ہوا صلاۃ کے ذریعے. بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ یا رب العالمین. رک جائیے. اور یصلی کا ایک معنی ہے 56 معنی ہیں صلاۃ کے عربی لغت میں. کتنے؟ 56 معنی. اور صلاۃ کا ایک معنی ہے قریب ہونا. ایک معنی کیا ہے؟ قریب ہونا. یہاں فرمایا قف رک جا. اب جو لفظ قف ہے رک جا یہ دوسرے معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے. محبوب یہاں تو رک جا. اب مجھے قریب ہو لینے دے. آپ کا رب آگے بڑھ کے آپ کے قریب آ رہا ہے. آقا رک گئے. اگر آپ کو گمان گزرے کہ یہ کیسے ممکن ہے تو آئیے اسی مقام کی تشریح قرآن خود کر رہا ہے. اس مقام پر حکم ہوا ثم دنا پھر وہ قریب ہوا. یہاں تھا نا رک جائیے. آپ کا رب آگے آپ کے قریب آ رہا ہے. خود آگے قریب آ رہا ہے. اگر شک ہو کہ اللہ کا قریب ہونا کیسے ثابت ہے. ممکن ہے حدیث ضعیف ہو. اس روایت پر اعتماد نہ کریں. روایت کو چھوڑیں قرآن پر آ جائیں. اگر اس کی تائید قرآن کر دے تو پھر وہ مقبول ہے. قرآن کہتا ہے ثم دنا. اس مقام پر جب مصطفیٰ پہنچے تو ثم دنا پھر وہ قریب ہوا. پھر وہ بولیے قریب ہوا. یہاں پھر خیال آئے گا
کہ یہاں تو بیان ہے وہ قریب ہوا، معلوم نہیں وہ سے مراد کون ہے، معلوم نہیں وہ سے مراد کون ہے، کون قریب ہوا، اتنا ہی بیان ہے نا کہ وہ قریب ہوا۔ تو آئیے وہ کون ہے جو قریب ہوا، اس کا فیصلہ تاجدار کائنات سے پوچھتے ہیں جن کے قریب ہوا۔ آقا آپ ہی بتا دیں ثم دنا کون قریب ہوا تھا، آقا آپ ہی بتا دیں کون قریب ہوا تھا۔ صحیح بخاری کتاب التوحید، بخاری شریف کتاب التوحید، آقا علیہ السلام نے خود شرح فرمائی، فرمایا ثم دنا الجبار رب العزت فتدلى فكان منه قاب قوسين او ادنى۔ فرمایا ثم دنا، جو قرآن نے کہا کسی مغالطے میں نہ پڑھنا کہ کوئی اور قریب ہوا تھا، فرمایا خدا کی عزت کی قسم دنا الجبار رب العزت، خدا خود میرے قریب ہوا تھا۔ خدا خود میرے قریب ہوا تھا۔ تو فرمایا ثم دنا، پھر رب قریب ہوا، فتدلى، پھر وہ اور قریب ہوا۔ ذات محمدی، ذات الہی میں فنا کیسے ہوئی؟ اذا ہوا کا 5واں معنی بیان کر رہا ہوں۔ وہ قریب ہوا، تو جب قریب ہوا تو قریب سے قربت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرماتا ہے ثم دنا فتدلى، پھر اور قریب ہوا۔ تو جب قریب کہہ دیا تو اس میں قربت ہو گئی، تو قربت کے بعد پھر مزید قریب ہوا۔ تو قربت پہ قربت کا معنی کیا ہے؟ قربت پہ قربت کا معنی کیا ہے؟ تو دوستو دنا میں جو قربت ہے اس میں فاصلہ تھا، قریب ہونے میں ایک فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آپ میرے قریب بیٹھے ہیں تو قریب ہو کر بھی کوئی 20 فٹ کا فاصلہ ہے۔ یہ میز میرے بہت قریب ہے تو قریب ہو کے بھی 6 فٹ کا فاصلہ ہے، 3 فٹ کا فاصلہ ہے۔ لاؤڈ سپیکر اور قریب ہے تو چند انچوں کا فاصلہ ہے، چند۔ تو جب بولتے ہیں نا لفظ قریب، تو قریب قریب تو ہوتا ہے مگر اس قربت میں بھی تھوڑا یا زیادہ ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ قریب قریب ہوتا ہے، قربت قربت ہوتی ہے، وصال نہیں ہوتا۔ قربت قربت ہوتی ہے، وصال نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ثم دنا میں قربت تھی، ثم دنا میں قربت تھی، فتدلى میں قرب وصال تھا۔ فرمایا پھر وہ قریب ہوا، اور فتدلى پھر اس قربت میں جو فاصلہ رہ گیا تھا وہ مزید قریب ہوا، اور اس نے اس قربت کے فاصلے کو بھی مٹا دیا، قربت کے فاصلے کو بھی مٹا دیا۔ اور یہ ثم دنا کی قربت فنا ہو رہی ہے ذات الوہیت میں، دنا قریب ہوا، یہ قربت افعال، یہ قربت اسماء تھی۔ جب پہلی قربت ہوئی، پہلی قربت، تو اللہ کے اسماء کا رنگ مصطفیٰ کے اسماء پہ چڑھ گیا، اللہ کے ناموں کا رنگ مصطفیٰ کے ناموں پر چڑھ گیا۔ وہ رؤوف تھا، مصطفیٰ بھی رؤوف ہو گئے۔ وہ رحیم تھا، مصطفیٰ رحیم ہو گیا۔ وہ کریم تھا، مصطفیٰ کریم ہو گیا۔ وہ سمیع تھا، حضور سمیع ہو گئے۔ وہ بصیر تھا، مصطفیٰ بصیر ہو گئے۔ وہ علیم تھا، مصطفیٰ علیم ہو گئے۔ سو جب ثم دنا کی قربت ہوئی تو اس قربت میں اللہ کے اسماء مصطفیٰ کے قریب ہوئے۔ اللہ کے ایک ایک اسم نام کا رنگ مصطفیٰ کے ایک ایک نام پہ چڑھتا گیا، مصطفیٰ کے ناموں کے اپنے رنگ اترتے گئے، خدا کے ناموں کے رنگ چڑھتے گئے۔ اب نام مصطفیٰ کے تھے، ان ناموں پر رنگ خدا کا تھا۔ یہ پہلی قربت، اس نے اسماء مصطفیٰ کو اسماء الہی میں فنا کر دیا۔
اسماء محمدی کو اسماء الہی میں فنا کر دیا. حضور کے نام خدا کے ناموں میں فنا ہو گئے. 99 نام نبی کے خدا کے 99 ناموں میں فنا ہو گئے. نبی کے 1000 نام خدا کے 1000 ناموں میں فنا ہو گئے. ہر اسم محمدی ہر اسم خدائی میں فنا ہو گیا. تو حضور کے ہر نام پر خدا کے نام کا رنگ چڑھ گیا. یہ سمت دنا میں پہلی قربت نے حضور کے اسماء کو اللہ کے اسماء میں فنا کر دیا. پھر فرمایا فتد اللہ. جب حضور کے اسماء اللہ کے اسماء میں فنا ہو گئے تو فرمایا محبوب پہلی قربت سے ایک فنا ہو گئی، اب اور قریب ہوتا ہوں. فتد اللہ، پھر وہ اور قریب ہوا. جب دوسری قربت ہوئی تو یہ قربت افعال الہی کی قربت تھی، قربت افعال تھی. اس دوسری قربت میں حضور کے افعال اللہ کے افعال میں فنا ہو گئے. حضور کے افعال اللہ کے افعال میں فنا ہو گئے. حضور کے نام اللہ کے ناموں میں فنا ہو گئے، اور افعال مصطفیٰ افعال الہی میں فنا ہو گئے. پھر یہ مقام ہو گیا کہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. زبان مصطفیٰ ہلاتا تھا، بولتا خدا تھا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. پھینکتا مصطفیٰ تھا، ہاتھ مصطفیٰ اٹھاتا تھا، پھینکتا خدا تھا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بیعت میں دکھائی مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا تھا اور صحابہ کے ہاتھ پر ہاتھ خدا کا ہوتا تھا. پاؤں مصطفیٰ کے ہوتے چلتا خدا تھا، ہاتھ مصطفیٰ کے ہوتے گرد خدا کی ہوتی، زبان مصطفیٰ کی ہوتی کلام خدا کا ہوتا، دل مصطفیٰ کا ہوتا ارادہ خدا کا ہوتا، ظاہر مصطفیٰ کا ہوتا باطن خدا کا ہوتا، ارے فعل مصطفیٰ کا ہوتا، قدرت و تصرف خدا کا ہوتا. آنکھ مصطفیٰ کی ہوتی دیکھتا خدا ہوتا، کان مصطفیٰ کے ہوتے سنتا خدا ہوتا. ثم دنا میں حضور کے اسماء نام اللہ کے اسماء میں فنا ہو گئے. فتد اللہ میں حضور کے افعال افعال الہیہ میں فنا ہو گئے. دو قربتوں نے حضور کو فنائے اسماء بھی عطا کر دی اور فنائے افعال بھی عطا کر دی. فرمایا محبوب ناموں کی فنا بھی ہو گئی، اب تیرے نام میرے نام میں بقا ہو گئے. افعال کی فنا ہو گئی، اب تیرے فعل میرے فعل سے بقا پا گئے. اب جو تیرے فعل پہ تنقید کرے گا وہ میرے فعل پہ تنقید ہوگی. دو فنائیں تام ہو گئیں اور محبوب اب اور آ گیا. فکان قاب قوسین. پھر تیسری قربت ہوئی، پھر تیسری قربت ہوئی. چونکہ قوسین کہا، دو قوسوں کا فاصلہ رہ گیا. ایک قوس احدیت تھی، ایک قوس ابدیت تھی. احدیت کی قوس الوہیت کی قوس اور ابدیت کی قوس. قوس کمان کو کہتے ہیں، دو کمانوں کا فاصلہ. تو پھر دونوں قریب ہوئے. اس تیسری قربت میں صفات فنا ہو گئی، یہ قرب صفات ہوا. ثم دنا میں قرب اسماء ہوا اور اسماء کی فنا ہو گئی. فتد اللہ میں قرب افعال ہوا اور افعال الہی میں فنا ہو گئے. فکان قاب قوسین میں قرب صفات ہوا اور صفات مصطفیٰ صفات الہی میں فنا ہو گئی. اب حضور کی صفات دیکھنے میں نام لینے میں صفات محمدی تھی، لیکن خدا کی سچ قسم حقیقت میں صفات خدا بن گئی تھی. صفات محمدی ظاہر میں مصطفیٰ کی تھی، باطن میں خدا کی تھی. خلق ظاہر میں مصطفیٰ کا تھا، باطن میں خدا کا تھا.
اس لیے وہ بول پڑا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا ام المومنین حضور کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ فرمایا قرآن ہی حضور کا خلق تھا، قرآن ہی حضور کا اخلاق تھا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، قرآن ہی حضور کا، یہ کس نے بیان کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قرآن حضور کا اخلاق تھا۔ اب یاد رکھ لیں قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اب اس حدیث کی شرح کر رہا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، بولیے۔ اور کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت۔ کلام اللہ کی صفت ہے، تو قرآن اللہ کی صفات، الحمد سے والناس تک قرآن جتنے کلمات ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں۔ قرآن اللہ کی صفات۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قرآن حضور کا اخلاق ہے، اخلاق حضور کی صفات ہے۔ اخلاق یہ حضور کی صفات اور قرآن اللہ کی صفات۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کا اخلاق اور قرآن ایک شے کا نام ہے۔ گویا حضور کی صفات وہی ہیں جو اللہ کی صفات۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو گویا فکان قاب قوسین میں 2 قوسوں کا جو قرب ہوا اس میں فنا صفات ہو گئی، اور حضور کی صفات اللہ کی صفات میں فنا ہوئی تو حضور کی صفات کو صفات الہیہ میں بقا ہو گئی۔ حضور کی ایک ایک صفت اور ایک ایک خلق اللہ کی صفت اور خلق بن گیا۔ اور اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوئی، فرمایا قاب قوسین کے ذریعے فنا صفات ہو گئی۔ فرمایا حبیب فنا اسماء بھی ہو چکی، تیرے نام میرے ناموں میں فنا ہو گئے، تیرے افعال میرے افعال میں فنا ہو گئے، تیری صفات میری صفات میں فنا ہو گئی۔ اب آخری چیز رہ گئی، محبوب آ وہ فاصلہ بھی ختم کر دے۔ اب فرمایا او ادنا، اس سے بھی قریب تر کر لیا۔ جب چوتھی قربت ہوئی ادنا کی، اس میں حضور کی ذات اللہ کی ذات میں فنا ہو گئی۔ تو دوستو اس آیت کی تفسیر سمجھنے آج اس آیت میں 4 قربوں کا ذکر ہے۔ کتنا؟ 4 قرب بیان ہوئے، اور حضور اس طرح اللہ کی ذات میں فنا ہوئے۔ فنا ذات اس طرح ہوئی کہ اسماء فنا ہوئے، پھر افعال فنا ہوئے، پھر صفات فنا ہوئی، پھر ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہوئی۔ اب جب ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہوئی تو پلٹے تو فرمایا موسیٰ تو نے طور پر دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ اپنا جلوہ کرا دے، تو نے طور پر دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ اپنا جلوہ کرا دے۔ میں نے کہا تو جلوہ نہیں کر سکتا، تیری دعا محفوظ رکھ لی تھی، آج تیری دعا کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ براہ راست میرا جلوہ تو ممکن نہ تھا، اب میں نے مصطفیٰ کی ذات و صفات کو اپنی ذات و صفات میں یوں فنا کیا ہے کہ اب جب مصطفیٰ کی ذات و صفات مجھ میں فنا ہو کر وہ بقا پا گئے ہیں کہ یہ پلٹ کر آ رہے ہیں، زیارت مصطفیٰ کی کر لے، اندر تکنا میرا ہو جائے گا۔ اب مصطفیٰ کی ذات آئینہ بن گئی ہے، اس میں جلوہ خدا کا ہو گیا ہے۔ اب ذات مصطفیٰ کی تھی، جلوہ خدا کا تھا۔ ذات مصطفیٰ کی تھی اور جلوہ خدا کا تھا۔ اور یہ مقام قاب قوسین او ادنا پر پہنچے تو وہ فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، قربتوں میں فاصلہ مٹاتا گیا، اور آخر پہ فرمایا کہ اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ جو اتنی قربتیں تو نے عطا کی اپنے حبیب کو اس مقام پر، وہ قربت کیسی تھی، کیا تھی؟ وہ قربت ہمیں بھی سمجھا دے، وہ قربت ہمیں بھی سمجھا دے۔ تو فرمایا اس قربت کی کیفیت تم سمجھ نہیں سکتے،
وہ قربت تعین سے ماورا ہے، وہ قربت فہم سے ماورا ہے، وہ قربت سمجھ سے ماورا ہے، وہ قربت بیان سے ماورا ہے۔ لوگوں نے کہا باری تعالیٰ ہم پھر کچھ نہ کچھ تو سمجھا، اس قربت کا تصور کیسے کریں کہ تو اور تیرے حبیب اس مقام پر جا کے کیسے ملے، کیسے قربت ہوئی، کیسے وصال ہوا؟ فرمایا تم سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ مقام وہ سمجھ کی حد سے ماورا ہے، بیان سے ماورا ہے۔ تم سمجھتے ہو وہ چیزیں جو تمہاری زندگی کے تجربے میں آتی ہیں، بولیے تم سمجھتے ہو وہ چیزیں جو تمہاری زندگی کے تجربے میں آتی ہیں، اور جو تمہاری زندگی کے اپنے تجربے میں نہیں وہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو لوگوں نے عرض کیا باری تعالیٰ اچھا اگر اس قربت کو نہیں سمجھ سکتے تو ہماری زندگی کے کسی تجربے کی مثال دے کر ہماری سمجھ کے مطابق کچھ سمجھا دے، اس سے ہمیں ایک اشارہ مل جائے گا اس قربت کی حقیقت کا۔ اگر اس قربت کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے تو ہماری زندگی کی کوئی مثال دے کے بتا دے، کچھ تو خبر ہو جائے گی۔ فرمایا آؤ، جیسے میرا حبیب مجھ سے ملا اور جیسے میں حبیب کے قریب ہوا، وہ تو نہ کیفیت ہے، نہ اس کا تعین ہے، نہ اس کی تقدیر ہے، نہ اس کا بیان ہے، اور نہ تم اس کو سمجھ سکتے ہو۔ آؤ میں علی سبیل التنزل تمہاری سمجھ کے لیے تمہاری زندگی کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، اس لفظ کو تم اپنی زندگی کی ایک مثال کے طور پہ سمجھ لو، اور سمجھ کر اس سمجھ کو پھر یہی رہنے دینا، سمجھ لینا اور پھر سمجھ کو یہی چھوڑ دینا۔ میرے اور میرے حبیب کے ملنے پر اس کا اطلاق بولیے نہ کرنا۔ تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کیسے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین، دو کمانوں کے جیسے دو کمانیں قریب ہوتی ہیں تو دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب خدا بھی کمان سے پاک اور مصطفیٰ بھی کمان سے پاک، مگر اب ہمیں سمجھانے کے لیے کبھی اللہ مچھر کی مثال دے دیتا ہے، کبھی اللہ بارش کی مثال دیتا ہے، کبھی اللہ اولوں کی مثال دیتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا سمجھانے کے لیے تمہاری سمجھ کے لیے مچھر جیسی کسی چھوٹی سی چیز کی بھی مثال دینی پڑے تو اللہ پاک دے دیتا ہے تاکہ تمہاری سمجھ میں کچھ آ جائے۔ تو فرمایا وہ مقام کعبہ قوسین پر قربت و وصال کی جو کیفیت تھی وہ تو کیفیتوں سے ماورا تھی، لیکن تمہاری سمجھ کے لیے مثال دنیاوی سمجھ کی مثال دی جا رہی ہے، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ یہ دو کمانیں کیا ہیں؟ بات ملاقات کی ہو رہی تھی، بات وصال کی ہو رہی تھی، بات پیار کی ہو رہی تھی، درمیان میں تیر کمان کہاں سے آ گیا؟ پیار کی بات میں تیر کمان کا کیا دخل ہے؟ بولیے، پیار اور قرب اور وصال کی بات میں تیر کمان کا کیا دخل ہے؟ تیر کی بات نہیں کی، صرف کمانوں کی بات کی، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب میں نیچے آ گیا، اس ملاقات اور اس قرب کی بات ایک لمحے کے لیے نہیں کر رہا، اس قرب و وصال کی بات بولیے بھائی نہیں کر رہا۔ یہ جو اللہ نے ہمارے سمجھنے سمجھانے کے لیے مثال دی، قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ، اس صرف لفظ قوسین کی شرح کر رہا ہوں، لفظ قوسین کی شرح کر رہا ہوں۔ قوس کہتے ہیں کمان کو، قوسین دو کمانیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کمان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اب یہ قوسین کی شرح ہے۔ اب ہم اوپر نہیں ہیں اس وقت، کیا نیچے اس دنیا کی اللہ نے مثال دی ہے، اس مثال کو لفظی طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ قوس کمان کو کہتے ہیں، کمان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کیا شکل ہوتی ہے ایک کمان کی؟ آدھا دائرہ، نصف دائرہ کمان کی شکل ہوتی ہے یا نہیں جی؟ نصف دائرہ کمان کی شکل ہے نا جی؟ آپ ذرا کھڑے ہوں، آگے نکلیں، دو بازو ایسے کریں کمان کی طرح،
کمان کی شکل دیکھ لی آپ نے، یہ قوس ہوئی ایک کمان. اب فرمایا قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ. اب آپ آ جائیں سامنے، آپ اپنے دونوں بازوؤں کو کمان کی طرح کر لیں. یہ صرف قوسین کی شرح سمجھا رہا ہوں، شرح بس، اور کچھ نہیں. یہ قوسین کی شرح، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. تو کیا دو کمانوں کا فاصلہ بیان ہوا ہے یا آگے بھی کوئی لفظ ہے؟ آگے کہا نہیں، اور ادنا. اگر بات قوسین تک رہتی تو ملاقات فاصلے کے ساتھ ہوتی. جب قوسین پر بات رکی نہیں اور ادنا تک پہنچی، کہا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے. اور اگر دو قوسین اور ادنا ہو جائے، کم ہو جائے تو یوں ہو جاتا ہے. ابھی ہم نیچے ہیں، ابھی ہم دنیا میں ہیں، ابھی ہم دیکھیے نیچے ہیں دنیا میں. اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے، دنیا کو سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال دی، دو کمانوں کا بتایا، اور دو کمانوں کی مثال دے کے سمجھایا. جس طرح تم دو دوست، فرمایا تم کیا پوچھتے ہو کیسے ملے؟ ہمارا ملنا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور ہمارا ملنا کیفیتوں سے پاک ہے، ہمارا ملنا تخیل سے پاک ہے، ہمارا ملنا تصور سے پاک ہے، ہمارا ملنا سمجھنے، سمجھانے، بیان کرنے سے پاک ہے. آؤ تمہیں تمہارا ملنا بتاتا ہوں، لوگوں تمہیں تمہارا ملنا بتاتا ہوں. جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں فاصلے ختم کرنے کے لیے، تو دو کمانیں بنتی ہیں یا نہیں؟ مکہ والوں نے کہا جی بنتی ہے. دو کمانیں بن گئیں، دو کمانیں مل گئیں، دو دوست آپس میں مل رہے ہیں، اور کہا کہ کیا تم جب ملاقات کا ارادہ کر کے فاصلہ ختم کرنا چاہو تو کمانوں کے فاصلے پر رہتے ہو یا او ادنا ہوتے ہو؟ فاصلہ مٹا کر او ادنا اور قریب ہوتے ہو. اور جب سینہ سے سینہ ملتا ہے تو قرب نہیں رہتا، وصال ہو جاتا ہے. قرب نہیں رہتا، وصال ہو جاتا ہے. ملاقات قرب کو نہیں کہتے، ملاقات وصال کو کہتے ہیں. اپنے ملنے کو سمجھ لو اور اس سمجھ کو یہی رہنے دو. اپنے ملنے کو قوسین کے فاصلے کے حوالے سے اپنے ملنے کو سمجھ لو، اور اب اپنی ملنے کو سمجھ کو یہی رہنے دو. اور جس طرح تم ملتے ہو اور فاصلے ختم کر لیتے ہو، تمہارا ملنا تمہارے حال کے لائق ہے. سمجھ کے بغیر خدا و مصطفیٰ کا ملنا ہمارے حال کے لائق خدا و مصطفیٰ کا ملنا. ادھر قوس حبیت تھی، ادھر قوس عبدیت تھی، ادھر قوس الوہیت تھی، ادھر قوس حبیبیت تھی، ادھر محب کی کمان تھی، ادھر محبوب کی کمان تھی، ادھر قربت خدا کی طرف سے تھی، ادھر قربت مصطفیٰ کی طرف سے تھی. کعبہ قوسین. اور فرمایا اگر میری گفتگو قربت کے بیان پر قوسین پہ رہ جاتی تو تم سمجھ لیتے کہ میں ملا ضرور مگر فاصلہ رکھ کے ملا، مگر نہیں. فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، میں یہ فاصلے کی بات تمہارے سمجھانے کے لیے کی تھی. جو میری ملاقات اور مصطفیٰ کی ہوئی وہ قوسین پہ نہیں او ادنا پہ ہوئی. جب فاصلے مٹ گئے اور مصطفیٰ کی ذات میری ذات میں گم ہو گئی تو وہ معراج کا کمال تھا. دین حق کا ہے ولی، دین حق کا ہے ولی، پھر کہہ رہا ہوں کل کہیں ایسا نہ ہو، کل جمعہ ہے، کہ ڈسکے کی مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کھل جائیں اور مولوی صاحبان کفر کے فتوے شروع کر دیں کہ قادری صاحب نے دو آدمی کو کھڑا کر کے ملا کے کہا اس طرح خدا و مصطفیٰ ملے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
हाशा वकल्ला, मैंने कहा नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा। जो कहे यूं मिले वो कुफ्र है। खुदा मुस्तफ़ा का मिलना इन तशबीहात से मावरा। अल्लाह ने हमारे समझाने के लिए जो मिसाल दी, मैंने उस मिसाल की वजाहत और शरह की, उस मिसाल की शरह कर दी, उस मिसाल की तौज़ीह की, और फिर कहा मिसाल उसने दी है, मैंने नहीं दी। मिसाल उसने दी है, हमने नहीं दी। और फिर कहा कि अब इस मिसाल को यही रहने दो और वो मिसाल के बगैर मिले और फासले के बगैर मिले, और यूं मिले कि कैफियत भी ना पहुंची वहां तक, और यूं मिले कि तसव्वुर को भी नहीं आने दिया, और वो मिले कि तखय्युल को भी नहीं करीब दाखिल होने दिया। एक खलवत हकीकी थी, एक खलवत उलूहियत थी, एक खलवत मोहम्मदियत थी। जलवा हक था, जलवा हबीब था, और महबूब का जलवा मुहिब के जलवे में गुम हो गया। ये फनाए ज़ात हुई और वो बोल उठा वन नज्मे इज़ा हवा, महबूब तेरा मेरे जलवे में गुम होना मुझे इसकी कसम है। हाय हाय, महबूब तेरा यूं मुझ में फना होना मुझे इस फना होने की कसम है कि कैसे मुझ में फना होकर तू बका पा गया। अब फना फना हो गई, फना फना हो गई, और मुस्तफ़ा से दायमी बका के चश्मे फूट पड़े। और छठा माना फरमाया, हवा का माना है फूट पड़ना, हवा का माना है फूटना। उठा लें लुगत अरब की किताबें, एक भी मैं तो नहीं कर सकता ना माने, मैं तो नहीं कर सकता, लुगत अरब उठा ले, फिर माना है फूट पड़ना। तो फनाया महबूब जब तू मुझ में फना हो गया तो फिर बका के चश्मे कसम है तेरे दिल की और तेरी जात की, जब फना होने के बाद बका के चश्मे तुझसे फूट पड़े, तुझसे बका के चश्मे फूट पड़े, फिर जो कोई तेरे पानियों में नहाता गया बाकी होता गया, जो कोई तेरे चश्मे में नहाता गया वो भी फना से पाक होता गया। जिस जिसको मुस्तफ़ा के चश्मे का नहाना नसीब हो गया वो भी बका हो गए, वो भी। तो फिर बका के चश्मे हुजूर के वजूद से फूट पड़े। जो हुजूर के करीब होता है वो भी बाकी हो जाता है, वो भी फानी नहीं रहता। तो हुजूर वो बाकी हुए कि हुजूर की कुर्बत फानी को भी बाकी बना देती है। और वो मुकाम जब कुर्बत विसाल का हुआ, उस मुकाम पर बैठा कर अल्लाह ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर मैंने अपने हबीब से बातें की। सुभान अल्लाह, मैंने महबूब से, अपने बंदे से, अपने बरगुज़ीदा बंदे से बातें की। बारी ताला कुछ हमें भी बता दे क्या बातें की। जवाब दिया औहा, तुम्हें क्यों बताऊं, जो मैंने चाहा बातें। कुरान औहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदे से फिर उस जगह पर बातें की जब कोई और सुनने सुनाने वाला और पहुंचने पहुंचाने वाला न था। बारी ताला कुछ हमें बता दो क्या बातें की। उसने कहा सुन लो, मा औहा, जो चाहा बातें की। एक मैं था, एक मेरा हबीब था, तीसरा कोई ना था। तीसरा सुन ले बात, एक मैं था, मेरा हबीब था। मेरे जुमले पर गौर कर ले, एक मैं था, एक मेरा हबीब था, तीसरा कोई न था। तीसरा, और ये उस वक्त था जब काबा कौसैन पर थे। ये उस वक्त था जब काबा कौसैन पे थे कि मैं था, मेरा हबीब था, तीसरा कोई न था। और जब ओ अदना पे आ गए, मैं था, मेरा हबीब था, हबीब मुझ में गुम हो गया, फिर दूजा कोई न था। जब ओ अदना पे आ गए, एक मैं था, एक हबीब था, हबीब मुझ में फना हो गया, हबीब मुझ में फना हो गया, जलवा हबीब जलवा खुदा में फना हो गया, फिर दूजा कोई ना था।
پھر دوجا کوئی نہ تھا، پھر اس بزم کا عالم کیا تھا، ہمیں تمہیں کسی کو کیا خبر۔ میر تقی میر نے کہا کہ وہ آئے بزم میں، اتنا تو ہم نے دیکھا میر، وہ آئے بزم میں، اتنا تو ہم نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ہائے ہائے، صحابہ کرام مچل گئے، عرض کیا یا رسول اللہ اس مقام پر جو باتیں ہوئی ان میں سے کوئی ایک بات ہی بتا دے، ایک بات ان لمحوں کی باتوں میں سے بتا دے۔ مچل، اللہ نے تو نہیں بتایا، اس نے تو ٹال دیا، فرمایا ما اوہا، جو میں نے چاہا باتیں کی۔ اب اس بارگاہ میں مجال بھی نہیں کہ ہم مچل سکیں۔ آپ دست بستہ حضور کو ایک بات بتا دیں، حضور نے فرمایا اچھا تم لاڈلے ہو، تمہیں ایک بات بتا دیں، تم لاڈلے ہو، تمہیں ایک بات بتا دیتا۔ فرمایا جب اس مقام پر مجھے سامنے بٹھا لیا تو مجھے اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی، فرمایا میرے نبی تجھ پر سلامتی، میرے نبی تجھ پر سلامتی ہو۔ اب جو سلامتی کا لفظ ہے اس کو اگر پنجابی یا سرائکی زبان میں ترجمہ کروں، پنجابی یا سرائکی میں ترجمہ کروں تو السلام علیکم ایھا النبی، اس کا معنی بنتا سونا جیوے۔ ہائے 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 ہائے، سامنے جب بٹھا لیا فرمایا ایک بات بتا دیتا ہوں۔ حضور اس نے آپ سے کیسے خطاب کیا، مولا نے آپ کو کیا کہہ کے بلایا؟ اس نے کہا سونا جیوے۔ ہائے ہائے، پھر معلوم نہیں کیا سونا جیوے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری رحمتیں تجھ پر واری واری جائیں، برکتیں تجھ پہ واری واری جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، تجھ پہ میری سلامتی کی بارش ہو، میری برکتیں نچھاور ہو، میری رحمتیں نچھاور ہو، محبوب تجھ پر، سب کچھ تجھ پر۔ تو یا رسول اللہ اب آپ فرما دیں، آپ نے کوئی جواب دے کے عرض کیا تو حضور نے بتایا کہ جب اللہ نے مجھے کہہ دیا تو جواب میں نے عرض کیا مولا تیرا شکریہ، لیکن یہ جو رحمتیں برکتیں سلامتی مجھ پر کی، اس میں تنہا مجھے نہ رکھ، میری امت کو بھی شامل کر، مجھے تنہا نہ رکھ، سلامتی میں میری امت کو بھی شامل کر لے۔ میں نے جواب میں عرض کیا السلام، اس نے کہا تھا السلام علیکہ، معبود سونے نوے کے لیے تیرے اتنے سلامتی ہو گئے، سونے تیرے اتنے میری سلامتی واری واری جاوے۔ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تنہا مجھ پہ نہیں، میری امت کو بھی شامل کر، السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہوتے۔ اس کے بعد بھی کچھ کا عرض کیا، فرمایا ہاں اس کے بعد کا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور باری تعالیٰ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی، تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی۔ تو آقا نیک بندوں پر تو سلامتی الگ ان کا نام لے کے کر دی کہ تیرے نیک بندوں پر سلامتی ہو، تو امت میں سے نیک بندے تو سارے سلامتی میں الگ اپنا حصہ پا گئے، تو وہ جب الگ حصہ پا گئے تو آپ کے ساتھ جو فرمایا ہم پر، پھر ہم میں کون رہ گیا باقی؟ نیک بندے تو الگ سے حصہ پا گئے، آقا تو آپ نے عرض کیا تھا کہ ہم پر، تو پھر ہم میں کون رہا؟ فرمایا خود سمجھ لو، نیکوکار جب الگ حصہ پا گئے تو بقایا ہم میں میرے گناہگار ہی رہ گئے۔ جب نیکوکار الگ حصہ پا گئے تو ہم میں پھر میرے ساتھ میرے گناہگار ہی رہ گئے۔ حضور کے گناہگار امتیو، حضور اس مقام پہ بھی آپ کو نہیں بھولے، ہمیں نہیں بھولے۔ بات ختم کر رہا ہوں،
اٹھے بغیر ہمتن گوش ہو کر سن لیں، جو حبیب ان لمحوں میں بھی ہم کو نہ بھولے، ان لمحوں میں بھی ہم کو نہ بھولے، اپنے ایمان سے سر جھکا کر دلوں کی طرف نگاہ کر کے سوچ کر جواب دیں، ہم بھولے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بولیے، ہم بھولے ہوئے ہیں یا نہیں؟ جی ہائے ہائے، وہ حبیب وہاں بھی نہ بھولا اور ہم یہی بھول گئے، ہم ہائے ہائے یہی بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ یہ دکان سے ٹائم نہیں ملتا، ہائے بھاڑ میں جائیں دکانیں جو یار بھلا دیں، کاروبار میں ٹائم نہیں ملتا، آگ لگے کاروبار کو جو حضور کو بھلا دے، بیوی بچوں میں ٹائم نہیں ملتا، جہنم میں جائے وہ گھرانہ جو مصطفیٰ کو بھلا دے، نوکری میں ٹائم نہیں ملتا، آگ لگائیں اس نوکری کو جو حضور کی نوکری بھلا دے۔ ہم بھول گئے حضور کو، لہذا آج کی رات یہ طے کرے میرے ساتھ، میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، آپ کے یہاں کو پیسہ تو لینا نہیں میں نے، کبھی لیا؟ بولیے نا، ساروں سے کبھی لیا؟ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری روئے زمین جہاں تک اللہ کا سورج اور چاند طلوع ہوتا ہے، روئے زمین پر کوئی شخص اس کائنات میں نہیں کہہ سکتا کہ قادری صاحب پاکستان میں، امریکہ، یورپ، جاپان، ایسٹ ویسٹ دنیا کے کسی گوشے میں آئے اور ہم نے ان کی خدمت کی، ہم نے پیسے دیے، انہوں نے قبول کر لی۔ روئے زمین پر کسی ماں نے بچہ نہیں پیدا کیا جو اللہ کا شکر یہ زبان سے کہہ سکے، روئے زمین پر۔ میں تو پیسہ نہیں لیتا، تو پھر یہ جو دھکے کھاتا ہوں ہر طرف، کیا کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ ابھی پرسوں بتایا نا، جاپان سے آیا، رات پھر ادھر چلا گیا، آج ادھر آ گیا ہوں، کل ایک اور جگہ چلا جاؤں گا، یہ جو مارا پھرتا ہوں، تو لوگ کچھ تو لالچ ہوتا ہے نا، تو میرا تو کوئی لالچ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں لینا آپ سے، نہ لیا نہ لینا ہے، نہ لینے والا ہوں، آپ سے کچھ نہیں لینا۔ تو جب لینا کچھ نہیں تو آپ پوچھیں گے پھر کوئی لالچ تو ہوگا؟ ہاں ایک لالچ ہے، کیا؟ بولیے، ایک لالچ ہے، اور وہ چھپاتا نہیں، بتا دیتا ہوں، لالچ اتنا ہے کہ آپ سمر جائیں، آپ سمر جائیں، اور اگر آپ سمریں تو شاید میرا مصطفیٰ مجھ سے خوش ہو جائے۔ میرے حبیب شاید خوش ہو کر کسی روز مسکرا دے اور کہہ دے، کتیا میری چنگی نوکری کی تھی، کتیا میرے کتیا تیرے تے خوش ہیں، راضی ہے، میری امت دے جواناں نوں اچھے راہ لائے سمارے۔ جوانوں، اگر آپ کی جبینوں کو سجدوں کی لذت مل جائے، اور جوانوں آپ کے دلوں میں حضور کے عشق کا بامبر مچ جائے، اور سینے حضور کے عشق سے بھڑک اٹھے، اور گناہوں کی دلدل سے آپ نکل آئیں، اور راتوں کے اندھیرے میں مولا کے حضور آنسو برسانے والے بن جائیں، اگر آپ کی کیفیت بدل جائے، آپ کا حال سمجھ جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ شاید میرا محبوب راضی ہو کے کہہ دے کہ تو نے میری امت کی نوکری کی ہے، یا ہم تجھ سے راضی ہیں۔ تتی تھی جو گل چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سن برت شہر بازار پھرا، متا یار ملن کہیں سانس۔ آقا کی اس معراج کی بات سنی کہ آپ نہیں چاہتے کہ اس معراج میں سے کچھ خیرات آپ کو بھی مل جائے؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ بولیے نا، اور ذرا رو کے بولیے، روتے رہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس معراج کی کچھ خیرات ملے؟
ہاتھ اٹھائیں جو چاہتا ہے اس میں سے کچھ خیرات ملے، ہاتھ اٹھائیں، چاہتے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم میں خیرات بتاتا ہوں آپ کو، ہاتھ نیچے کریں۔ آؤ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ جس معراج کا تذکرہ ہوا اس میں سے کچھ خیرات ہمیں بھی مل سکتی ہے؟ کعبہ قوسین کی وہ لذت ہے، اس میں سے کچھ خیرات ہمیں نصیب ہو جائے۔ وہ کیفیت تو نہ صحیح، اس کیفیت کا کوئی عکس دل و روح پہ پڑ جائے آقا، تو آقا نے فرمایا ہاں تمہیں خیرات مل سکتی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ میں نے اللہ سے عرض کیا مولا جو معراج مجھے دی، میری امت اس میں سے کچھ حصہ چاہے تو انہیں کس طرح دوں گا؟ تو میرے اللہ نے کہہ دیا محبوب آپ کی امت کے لوگوں کو کہہ دینا اگر اس معراج میں سے حصہ لینا ہے تو نماز میں کھڑے ہو جائیں، ان کی نماز میں معراج ہو جائے گی، نماز میں ان کی معراج ہو جائے گی۔ اور میں ایک راز کی بات بتا دوں، نماز میں معراج ہوگی کیسے؟ معراج جب انتہا پر پہنچی تو کیا تھا؟ سلام ہو آپ پر اے نبی۔ تو جب پوری نماز ختم کر کے تحیات میں بیٹھ جاؤ نا، آنکھیں جھکا لیا کرو اور توجہ حضور کی بارگاہ کی طرف کر لیا کرو۔ وہ مقام ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس مقام پہ پہنچو تو دھیان بارگاہ مصطفیٰ میں کر کے اللہ نے جو سلام مصطفیٰ پہ بھیجا تھا اس سنت کو ادا کرتے ہوئے آپ بھی ارادہ ہمت توجہ کر کے عرض کرے یا رسول اللہ السلام علیکہ، یہ نبی حضور آپ پر بھی ہمارا سلام بھیجے۔ اور پھر السلام علینا، تو جب السلام علیکہ ایھا النبی کریں گے تو کلام الہی کی مطابقت ہو جائے گی، جب السلام علینا کہیں گے اس مقام پر کلام مصطفیٰ کی مطابقت ہو جائے گی۔ فرمایا میں نے اس معراج کے اندر قاب قوسین او ادنا کی ایک یاد رکھ لی ہے، ایک یاد رکھ لی ہے، مگر ملے گی انہیں جو اس راز کو پانے کی کوشش کریں گے، اس راز کو پانے کی کوشش کریں گے۔ اور آخری بات بتا دوں کہ نماز میں معراج ہے، نماز میں معراج ہے، مگر نماز مناجات ہے۔ نماز اللہ کی کیا ہے؟ مناجات ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے نغمے ہیں اس کی بڑھائی کے، حمد و ثنا کے، یہ مناجات ہے۔ نماز مناجات ہے اور تہجد ملاقات ہے۔ نماز مناجات، بولو نماز مناجات ہے، تہجد ملاقات ہے۔ جسے مناجات کا شوق ہو وہ نماز پڑھا کرے، اور جسے نماز کے بعد کبھی ملاقات کا شوق ہو وہ رات کے اندھیرے میں مصلی پہ سر رکھ کے تہجد پڑھا کرے۔ جب رات کے اندھیرے میں ہر کوئی سو جاتا ہے اور جو اٹھ کے یار کو منانے کے لیے تہجد میں آئے گا وہ اسے اپنی ملاقات عطا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اب اس پر عمل کریں گے؟ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ارادہ کر لیا ہے؟ کمی ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، میں ایسا سخت وعدے نہیں لیتا جس میں کبھی کمی رہ جائے تو بندہ وعدہ خلافی کا گناہگار ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے ارادے کا عزم کر دیں، ہاتھ اٹھا کر ارادے کا عزم کر دیں۔ اب آج سے نماز شروع ہو گئی، بولیے نماز پڑھیں گے اور نماز کو مناجات سمجھ کے پڑھیں گے، اور ایک دل میں ارادہ کر لیں، اس کا وعدہ نہیں لیتا، وہ یہ کہ مناجات کرتے کرتے کبھی ملاقات کا شوق آئے تو تہجد کی وادی میں بھی قدم رکھ لینا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔